پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یو پی ایس پورہ رحمان سے ہوں. یہ کلاس 5 ہے اور سبجیکٹ اردو، اور آج یہ 16واں لیسن ہے اور پیج نمبر 93. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. یہاں سے کریں گے شروع بچوں، اب دھیان سے سننا. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی نیک خاتون تھی. وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھی اور ان کے 2 بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خدمت گزار اور محنتی تھی. اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی. کھانا پکاتی، برتن صاف کرتی، جھاڑو دیتی اور اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا پیستے. اس سے ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی نیک خاتون تھی، بہت بڑی نیک خاتون تھی. وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے ان سے، اپنی بیٹی سے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، یعنی پیارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی جس کا نام ہے بی بی فاطمہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی. اور ان کے 2 بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے 2 بیٹے تھے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خدمت گزار اور محنتی تھی. وہ بڑی خدمت گزار اور محنتی عورت تھی. وہ اپنے شوہر اور بچوں کی بہت خدمت کرتی تھی. خدمت کے علاوہ گھر کے سارے کام اب خود ہی کرتی تھی. کھانا بھی پکاتی تھی، برتن بھی صاف کرتی تھی، جھاڑو بھی دیتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے چکی یعنی آٹا پیستی، چکی میں آٹا پیستی تھی. اس سے ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، یعنی ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، زخم پڑ گئے تھے یہ آٹا پیستے پیستے. ان کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوتی تھی، لیکن انہوں نے دولت کی کبھی خواہش نہیں کی. گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ پھاکا کر لیتی، جب بھی موقع ملتا تو وہ غریبوں کی مدد کرتی. کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے پھاکے سے تھے. کھانے کا کچھ سامان مہیا ہوا، لیکن اسی وقت کسی غریب یا مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کر دیا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا اس غریب کے حوالے کر دیا اور خود ان کے یہاں پھاکا ہی رہا. کہتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت تکلیف میں گزری ہے، بہت بڑی تکلیف میں گزری ہے. ان کو دولت کی انہوں نے کبھی خواہش نہیں کی، کبھی دولت کی تمنا نہیں کی. گھر میں کھانا ہوتا تو کھاتے تھے، نہیں ہوتا تو ایسی پھاکا کشی میں گزارتے تھے. جب کبھی ہوتا تھا گھر میں ان کا کھانا تو پھر غریب کوئی آتا تھا تو پھر انہی کے حوالے کرتے تھے، خود پھاکا ہی رہتے تھے. گھر میں کھانے کا کچھ سامان مہیا ہوا، لیکن کسی وقت کسی غریب مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کر دیا. اگر کبھی ان کو گھر میں کھانے کا سامان مہیا ہوتا ہے تو پھر بھی
وہ کسی غریب یا مسافر کے گھر آنے پر جب وہ سوال کرتا تھا تو انہیں کو دیتے تھے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا اس غریب کے حوالے کر دیا اور خود ان کے یہاں پھاکا ہی رہا. یعنی وہ خود پھاکا ہی رہتے تھے، لیکن جب کوئی ان کو سوال کرتا تھا، ان سے سوال کرتا تھا ہمیں کچھ کھانے کو دو یا کوئی مدد کرو، تو یہ خود پھاکا ہی رہتے تھے اور انہی کے حوالے سب یہ کھانا کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے. ان کو اپنی صاحبزادی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت پیاری تھی، بہت خیال کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا. جب کبھی باپ سے ملنے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے تھے. جب وہ اپنے باپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے تھے اور اپنی چادر کو بچھا کر ان کو اپنی چادر پر بٹھاتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، وہ اپنی بیٹی کو بہت پیار کرتے تھے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے غریب عرب کی عورتیں آتی رہتی تھیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی رہتی تھی. ان سے ملنے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سے ملنے عرب کی بہت ساری عورتیں آتی رہتی تھیں. وہ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی تھی. انہیں سکھاتی تھی کہ ایمانداری سے کام لو، خدمت گزاری کرو، محبت سے پیش آؤ، محبت کا برتاؤ کرو. ہر کسی ساتھ یہی تعلیم دیتی تھی عرب کی عورتوں کو. ان کے اثار اور قربانی نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے. عورتیں اپنی مصیبت اور پریشانی کے وقت ان سے مدد مانگنے اور صلاح لینے کے لیے آتی تھیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ انہیں کبھی مایوس نہ کرتی تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبھی کی خدمت کرنا چاہیے اور غریب یا فاقے میں کوئی شکایت نہ کرنا چاہیے. بی بی فاطمہ نے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت قربانیاں، اور ان لوگوں کا دل جیت لیا ہے یہ قربانیاں دے کر، اور سب کی عزت کرتے تھے. عورتیں جن کو اپنی مصیبت ہوتا تھا، کوئی پریشانی ہوتی تھی، پریشانی یا مصیبت کے وقت اسی سے مدد مانگنے کے لیے آتے تھے. کس سے؟ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ سے، اور ان سے مدد مانگنے اور صلاح لینے آتے تھے. بی بی فاطمہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتی تھی. بی بی فاطمہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبھی کی خدمت کرنا چاہیے اور غریب یا فاقے میں کوئی شکایت نہ کرنا چاہیے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہ زندگی میں یہ نصیحت ملتی ہے کہ صبر سے کام لینا چاہیے، صبر و سکون کے ساتھ کام لینا، اپنے گھر والوں کے اور اپنے پڑوسیوں یعنی ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، سب کی عزت کیا کرو. اور غریب یا فاقے، گھر میں غریبی ہو یا فاقے بھی، کبھی فاقے میں رہنا پڑے تو کسی سے کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے. انسان کو صبر کرنا چاہیے، سکون کے ساتھ رہنا چاہیے، خدمت گزار ہونا چاہیے اور ہر کسی کو اچھی تعلیم دینی چاہیے. تو بچوں، آپ کو وہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا. آپ اپنی کتاب کھولنا تو یہ لیسن آپ پڑھنا تو آپ کو پتہ چلے گا. جب آپ کتاب کھولو گے تو پھر اس کو دو ہی پیراگراف ہیں، 3 پیراگراف ہیں چھوٹے چھوٹے، تو آپ اس کو لکھ لینا اپنی نوٹ بک پر. انشاءاللہ ہم نئے لیکچر میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.